عثمان بے نے ایک بار پھر ان کے والد عظیم ارطغرل غازی کی زمینوں پر نظر رکھنے والے منگولوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اس دفعہ جس منگول کمانڈر نے عثمان بے کی تلوار کی دھار محسوس کی وہ کوئی عام کمانڈر نہیں بلکہ الغانی خان الجائتو خان کا بھتیجا تاج الدین نویان تھا۔ اتنی جلدی اس کا کردار ختم کرنے کے پیچھے دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ تاج الدین نویان کا کریکٹر آڈینس کو کچھ خاص بایا نہیں، یہی وجہ ہے کہ تاج الدین نویان صرف 2 قسطوں کا مہمان ثابت ہوا اور اس کا کریکٹر وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ عثمان بے اب ایک ریاست کے حکمران ہیں تو ایک سلطان زیادہ دیر ایک منگول کمانڈر سے کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے، اس لیے واقعات کی سپیڈ کو بڑھایا گیا ہے اور بڑی تیزی سے تاریخی کریکٹرز کو لا کر ختم بھی کیا جا رہا ہے۔ اب ایک بار پھر کہانی مکمل طور پر چینج ہونے جا رہی ہے، کیونکہ تاج الدین کے ساتھ ہی شہزادی ماریا کا ٹاپک بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاج الدین کے مارے جانے کے بعد الغانی ریاست بھی حرکت میں آئے گی، لیکن فی الحال ان زمینوں پر 2 ہی طاقتیں ہیں جو پنجہ آزما ہوں گی، جی ہاں، بازنطینی اور کائی۔ جہاں ایک طرف بازنطینی جلاد یعنی عمران تیغن نے نہ صرف امن معاہدہ توڑا بلکہ بائندر بے اور کارا علی کو مار کر عثمان بے کے اندر انتقام کی نہ ختم ہونے والی آگ جلا دی ہے جو عثمان بے کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ رومی جلاد نے اورحان بے کے لیے ہولوفیرا کے تھرو کیا بڑا جال بچھایا ہے۔ کیا اورحان اور ایلجم خاتون کی شادی ہو پائے گی؟ اولیویا شادی روکنے کے لیے کیا کرے گی؟ اس کے علاوہ بات ہوگی کہ تاج الدین کے مارے جانے کے بعد کون سا وحشی کمانڈر ان زمینوں پر آ رہا ہے۔ عثمان بے نے رومی جلاد سے شہیدوں کا انتقام لینے کے لیے کیا خفیہ پلان ترتیب دیا ہے، جبکہ علاؤدین اور گونجا کی بھی بات ہوگی، تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ عثمان بے نے ایک دشمن سے تو چھٹکارا پا لیا، لیکن دوسرے دشمن نے عثمان بے کو بڑا زخم دیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے سپاہیوں سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا ہو، اس کے لیے یقیناً ایک بڑا صدمہ ہے۔ چونکہ عثمان بے اپنے شہیدوں کو انتقام کے بغیر نہیں چھوڑتے، تو یہی وجہ ہے کہ عثمان بے نے فوج کو منظم کر لیا ہے، اور اس لڑائی میں گندوز بے کی فوج کے شامل ہونے سے عثمان بے کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ جی ہاں، چونکہ گندوز بے نے یعنی شہر میں ہی آباد ہونے کا فیصلہ کیا ہے، عثمان بے تو خاصے خوش تھے کہ انہیں ایک بڑے کائی سردار کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، لیکن گندوز بے کی شرط نے ایک بار تو عثمان بے کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، آڈینس کی کنفیوژن دور ہوئی اور بالآخر گندوز بے نے جو سچائی کب سے چھپا رہے تھے ظاہر کر دی اور سب کو بتا دیا کہ ایلجم خاتون اصل میں آئجا خاتون ہیں۔ ایسے میں سبھی افواہیں دم توڑ گئیں کہ آئجا خاتون جاسوس ہیں۔ اصل میں آئجا خاتون ایک وفادار خاتون ہیں جنہوں نے خود کو داؤ پر لگا کر ایلجم خاتون کی حفاظت کی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں جب ہولوفیرا مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے تو اورحان بے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا اورحان اور ایلجم کی شادی ہو پائے گی؟ ویورز واضح کرتے چلیں، اورحان اور ایلجم کی شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ رومی جلاد ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر گندوز بے کی بیٹی کی شادی اورحان سے ہو گئی تو عثمان بے اس اتحاد سے مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ رومی جلاد نے اولیویا کے تھرو کیا پلان ترتیب دیا ہے ابھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے واضح کر دیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ اورحان بے دل کی نہیں بلکہ دماغ کی سنیں گے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا جب وہ ریاست کے بارے بات کر رہے تھے تو ایسا لگا کہ کوئی فیوچر کا سلطان بات کر رہا ہو، اور ویسے بھی ابھی سے ان کی حکمرانوں والی صلاحیتیں دکھانا ہوں گی، کیونکہ وہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے سب سے زیادہ دیر حکمرانی کی تھی، اور اب تک تو یہی دکھایا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہیں، لیکن اب شاید اورحان بے کا اصل روپ دکھایا گیا کہ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز صرف اور صرف ریاست ہے۔ اس لیے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اورحان بے اب کی بار ریاست کے معاملے یعنی ایلجم کو ہولوفیرا پر فوقیت دیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اورحان بے ہولوفیرا سے بھی پہلے ایلجم سے شادی کر لیں گے، جبکہ تاریخ میں اس کے برعکس ہوا تھا اور ہولوفیرا خاتون اول تھیں۔
اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ رومی جلاد نے ہولوفیرا کے تھرو اورہان کے لیے جال بچھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اگر اورہان اور ایلجم شادی کے لیے راضی بھی ہو جاتے ہیں تو رومی جلاد اور اولیویا رنگ میں بھنگ ضرور ڈالیں گے، جس سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شادی کچھ ٹائم کے لیے پینڈنگ ہو جائے، کیونکہ اگر سیریز کو تاریخی لحاظ سے دکھانا ہے تو اورہان بے کی شادی پہلے ہولوفیرا سے ہوگی، جبکہ یہ بھی پاسبل ہے کہ ایلجم اور اورہان کی شادی کروا دی جائے، لیکن یہ شادی صرف نام کی ہی ہوگی، جبکہ اورہان، ایلجم اور ہولوفیرا بڑے امتحان سے گزریں گے۔ لیکن جس سے بھی ہو، مگر سیریز میں جو دور چل رہا ہے اب تک اورہان بے کی شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ ویورز، آپ کے خیال سے اورہان کی شادی کس سے ہونی چاہیے، ایلجم سے یا ہولوفیرا سے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں رومی جلاد عمران تگن کے بارے، جس بارے ہم نے آلریڈی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ چونکہ وہ ایک ترک ہے تو وہ عثمان بے والی بھی کچھ صلاحیتیں رکھتا ہے، اس لیے وہ عثمان بے کو منگولوں سے زیادہ ٹف ٹائم دے گا، اور وہی ہوا۔ تاج الدین نویان تو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے مارا گیا، لیکن عمران تگن نے عثمان بے کا اچھا خاصا نقصان کر دیا۔ اب جہاں ایک طرف عمران تگن سے لڑنا عثمان بے کے لیے بڑا چیلنج ہے، تو وہیں دوسری جانب افغانی ریاست بھی چپ بیٹھنے والی نہیں۔ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو اب صرف دو ہی تاریخی منگول کریکٹرز رہ گئے ہیں، ایک تو امیر چوبان اور ایک خود الغانی خان الجائتو خان۔ لیکن ایک چیز واضح کر دیں کہ تاریخی لحاظ سے تو تاج الدین نویان آخری منگول کمانڈر تھا جو ان زمینوں پر آیا تھا۔ اس کے بعد امیر چوبان ہی بچتا ہے جو کہ کونیا تک ہی محدود رہا تھا، اور وہ ان زمینوں پر نہیں آیا تھا بلکہ وہیں سے خود کا حکم نافذ کیا تھا۔ چونکہ عثمان بے نے الجائتو خان کے بھتیجے کو مارا ہے تو الغانی ریاست کافی غصے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الجائتو خان کے حکم سے امیر چوبان ان زمینوں پر آئے گا۔ تاریخ کے مطابق تو اس نے خود کے بیٹے تیمورتش کو کونیا کا حکمران بنا دیا تھا اور خود بھی وہی محدود رہا تھا، لیکن سیریز میں یہ امکان ہے کہ اسے عثمان بے کی زمینوں میں بھی دکھایا جائے گا۔ جی ہاں، کائیوں اور منگولوں کے درمیان بڑی تاریخی جنگ ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ اس جنگ میں تمام ترک قبائل عثمان بے کے ساتھ ہوں گے تو اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوگی، جس کے بعد الغانی ریاست زوال پذیر ہو جائے گی، جیسے کہ اب سلجوق ریاست ہے، اور ان زمینوں پر صرف دو ہی طاقتیں بچیں گی، ترک اور بازنطینی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ موجودہ بازنطینی کمانڈر بھی ترک ہی ہے، جو کہ سلجوق سپاہیوں کے ساتھ باغی ہو گیا تھا اور جنگ کے وقت بازنطینیوں کا ساتھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے عثمان بے کو عمران تگن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہاری بغاوت کی وجہ سے سلجوق ریاست کو بڑا نقصان ہوگا۔ اب ہوگا یہ کہ بائندر بے اور کارا علی کو شہید کرنے کے بعد جب رومی جلاد عثمان بے کے ری ایکشن کا ویٹ کر رہا ہوگا تو عثمان بے اسے بڑا سرپرائز دیں گے۔ جی ہاں، عمران تگن جب یہ سوچ رہا ہوگا کہ عثمان بے اترانوس پر حملہ کرنے والے ہیں تو عثمان بے کہتے فتح کرتے ہوئے سینکڑوں بازنطینیوں کو جہنم واصل کریں گے، جو کہ عمران تگن کے لیے بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ کرتے کی فتح کے بعد اترانوس محفوظ نہیں رہے گا اور بآسانی فتح ہو جائے گا۔ چونکہ رومی جلاد کا کریکٹر آڈینس کو کافی پسند آیا ہے تو امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران تگن کو روگر ڈی فلور کا نام دے دیا جائے گا، جو کہ ایک تاریخی بازنطینی کمانڈر تھا اور قاتلانیوں کا ہیڈ بھی تھا۔ چونکہ عثمان بے شہیدوں کو انتقام کے بغیر نہیں چھوڑتے تو اگلی قسط میں عثمان بے بائندر بے اور کارا علی کا انتقام لینے جا رہے ہیں۔ لیکن کارا علی جو کہ ایک تاریخی کردار تھا، اس کردار کو ٹائم سے پہلے ہی ختم کرنا بڑی غلطی ہے، کیونکہ کارا علی تو اورہان بے کے دور میں بھی زندہ تھے۔ اور جہاں تک بات ہے علاؤالدین اور گونجا کی، تو علاؤالدین اور گونجا کی لو سٹوری ایک بار پھر نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ جی ہاں، پہلے تو علاؤالدین گونجا سے ناراض ہوئے، لیکن جب علاؤالدین واپس آئے ہیں تو گونجا نے یہ کہہ دیا ہے کہ سب ختم ہو گیا۔ اگر تو واقعی دل سے گونجا نے سب بلا دیا ہے تو وہ اپنے والد یعنی یعقوب بے کے پاس کوتاہیہ واپس چلی جائیں گی، لیکن اگر وہ صرف غصے میں اور جذباتی ہو کر ایسا کر رہی ہیں تو بہت جلد ان کی لو سٹوری میں بڑا ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا، اور پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں کی شادی بھی ہو جائے۔ ویورز، آپ کے خیال سے اورہان بے کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ سیریز کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔